سوال کیا گیا دل کی روشنی کیا ہے؟ جواب ملا رات کو جاگنا۔ یہ رات کو جاگنا موبائل فون پہ نہیں ہے، یہ رات کو جاگنا جو ہے وہ لمبی لمبی کالز کرنا نہیں ہے۔ رات کو کس طرح جاگا جاتا ہے؟ سوال کیا گیا کم کھانے سے۔ سوال کیا گیا کس طرح کم کھایا جائے؟ جواب ملا تھوڑا تھوڑا کم کرنا چاہیے۔ سوال کیا گیا دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے؟ جواب ملا مسافروں کی طرح۔ مسافر کا دیکھا نا، اگر پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوتا ہے گاڑی کا انتظار بے چینی سے کر رہا ہوتا ہے، وہاں مال و اسباب لے کر نہیں بیٹھتا، بس اتنا مال و اسباب ہی ہوتا ہے جس سے فٹافٹ وہ اپنی ٹرین پر سوار ہو جائے۔ سوال کیا گیا منزل پر کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ جواب ملا بوجھ ہلکا ہونے سے۔ سوال کیا گیا وہ کیا چیز ہے جس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ جواب ملا جو چیز ہاتھ سے نکل جائے۔ سوال کیا گیا فقیر کا لباس کیا ہے؟ جواب ملا پردہ پوشی۔ سوال کیا گیا زبان کیسے پاک ہوتی ہے؟ جواب ملا حلال کھانے اور سچ بولنے سے۔ سوال کیا گیا بدن کیسے پاک ہوتا ہے؟ جواب ملا پرہیزگاری سے۔ سوال کیا گیا روح کیسے پاک ہوتی ہے؟ جواب ملا بے ریا ہونے سے۔ سوال کیا گیا لذیذ لقمہ کون سا ہے؟ جواب ملا جو کھانا کسی کو دے دے اور اس کا بچا ہوا کھائے۔ اللہ اکبر۔ سوال کیا گیا مالدار کے لیے کون سا کام اچھا ہے؟ جواب ملا دینا اور دلانا۔ سوال کیا گیا فقیروں کے لیے کیا کام بہتر ہے؟ جواب ملا خدا پر توکل۔ خدا پر توکل تو مومن کا خاصہ ہے، اگر خدا پر توکل نہیں ہوگی تو وہ تو پھر مسلمان ہی نہیں ہے۔ سوال کیا گیا بلند ہمت والا کون ہوتا ہے؟ جواب ملا جس پہ طمع نہ ہو، لالچ نہ ہو۔ سوال کیا گیا مرد کس کو کہتے ہیں؟ جواب ملا جو رائے خدا میں کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ سوال کیا گیا بے خلل گھر کون سا ہے؟ جواب ملا آزادی کا گھر۔ سوال کیا گیا کون آیا کون چلا گیا اور کون موجود ہے؟ اللہ اکبر۔ جو شخص مخلوق کا ہادی اور راہبر ہو وہ آیا، اور جس کی دنیا میں کوئی نیک یادگار باقی نہ ہو وہ چلا گیا۔ جس کی نیکی یادگاریں دنیا میں قائم ہوں وہ موجود ہے۔ سعادت کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ سعادت حیا سے پیدا ہوتی ہے، اس کا جواب یہ ملا۔ سوال حیا کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جواب ملا اس طرح کہ انسان نفس کا محکوم نہ بنے۔ اگر اس کو کسی پہ غصہ آ رہا ہے تو اس سے لڑے جھگڑے مت۔ کوئی چیز کھانے کو جی چاہ رہا ہے تو صبر کرے، کوئی چیز پہننے کو جی چاہ رہا ہے تو صبر کرے۔ یہ پھر نفس کا محکوم نہیں ہوگا، نفس اس کا محکوم بن جائے گا۔ جب وہ نفس اس کا محکوم بن جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے؟ سوال کیا گیا جہل کس کو کہتے ہیں؟ جواب ملا جو نفس کا محکوم بن جائے۔ سوال کیا گیا موت کیا ہے؟ جواب ملا دنیا کو چھوڑ جانا۔ سوال کیا گیا دنیا کو چھوڑ کر کہاں جاتا ہے؟ جواب ملا دنیا میں ہی رہتا ہے۔ سوال کیا دنیا دوبارہ ہوتی ہے؟ جواب جس کے تصور میں دنیا ہوتی ہے اس کے سامنے سے نہیں ہٹ سکتی، اور جب دنیا کو بھول نہیں جانا دنیا سے باہر نہیں جا سکتا۔ سوال کیا گیا دنیا کیسے بھول سکتی ہے؟ جواب ملا دو طریقوں سے۔ پہلا یہ کہ ساری دنیا کو فنا دیکھے، اور دوسرا یہ کہ ہر جگہ خالق کو دیکھے مخلوق کو نہ دیکھے۔ اللہ اکبر۔ ہر جگہ خالق کا رنگ دیکھے، لوگوں پر جور و ستم مت ڈھائے، بلکہ اللہ کی مخلوق سمجھے ان کو۔ اگر کوئی غلطی بھی کر رہا ہے تو اس نظر سے دیکھے۔ علم سلوک کا اصول یہی ہے کہ پوسٹ میں دوست کو دیکھے اور یہ مکالمہ حضرت شرافت نشائی نے کتاب چہار بہار سے نقل کر کے ترجمہ کیا تھا، جو میں نے دوستو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ سب کچھ قرآن ہی ہے ہمارے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کی، اپنے دوستوں کی، جس کو مرید کا نام بھی دے دیا گیا،
آج کل تو یہ نام بڑا جو ہے نا عجیب و غریب ہوا ہے، کیونکہ خانقاہی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ تو یہ آج ہم نے اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔